سیاست میں مذاکرات کل کے دشمن آج کے دوست اور ایک مربوط پروگرام کے ساتھ تحریک کا آغاز کرنا شامل ہوتا ہے۔ شاید 8 فروری کے انتخابات میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرنا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر اس سٹیج پر تحریک انصاف صرف پی 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 سے مذاکرات کا آغاز ہی کر دیتی تو مسلم لیگ نون ہی نہیں، خود غیر سیاسی حلقوں میں بھی کھلبلی مچ جاتی۔ اسی طرح اگر تحریک تحفظ آئین کے تحت محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ وسیع تر اتحاد قائم ہوتا تو حکومت اور خود مقتدرہ پر دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ اب اگر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے تو اسے اپنی سوچ کے مطابق کابینہ تو بنانے دیں۔ یہی حال پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا ہے اور شاید ان سارے عوامل نے مل کر پارٹی کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں تمام تر ووٹ بینک ہونے کے باوجود اور حکومت کی بعض ناقص پالیسیوں جنہوں نے پی ٹی آئی کو مضبوط اور حکمران اتحاد کو عوامی سطح پر کمزور کیا ہے، اب تک اپوزیشن کوئی مضبوط تحریک نہیں چلا پائی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آئندہ ماہ شروع ہونے والی تحریک کوئی مضبوط مزاحمتی تحریک میں بدل پائے گی یا نومبر کے بعد پھر ایک لمبا بریک آ جائے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون، پی 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 اور کسی حد تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، وہ اب تک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے میں ناکام نظر آتی ہیں، مگر شاید انہیں پھر یقین ہے کسی فارم 47 پر۔